یہ سسٹم جو آج کولیپس کر چکا ہے اس کا آغاز کچھ یوں ہوا تھا 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. لیکن جس نظام نے برسوں تک اس ملک میں حکمرانی کی اس کی کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا تھا جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کی اینٹ اس نتیجے میں پڑی 1977 میں عام انتخابات کے بعد سیاسی کشیدگی بڑھی احتجاج شروع ہوئے اور پھر ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا جمہوری نظام معطل ہوا اور تقریباً 11 برس تک ملک فوجی حکمرانی کے تحت چلتا رہا لیکن 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد ایک بار پھر جمہوریت بحال ہوئی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور یوں ایک بار پھر سیاسی سسٹم کی امید نے جنم لیا لیکن یہ امید بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58B2 کے تحت بے نظیر بھٹو کے حکومتی سسٹم کو برطرف کر دیا اسی سال انتخاب ہوئے اور نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے مگر چند سال بعد انہی صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کا حکومتی سسٹم برطرف کر دیا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا عدالت نے حکومت دوبارہ بحال کر دی لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کشمکش اس حد تک بڑھ گئی کہ بالآخر دونوں کو اپنے اپنے عہدوں سے الگ ہونا پڑا 1993 میں دوبارہ انتخاب ہوئے اور بے نظیر بھٹو ایک بار پھر اقتدار کے سسٹم میں آئے مگر 1996 میں ان کی حکومت بھی ایک بار پھر برطرف کر دی گئی اور یوں 1997 میں ایک بار پھر نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم کی صورت میں سسٹم کا حصہ بنے اس بار ان کی حکومت کو بھی اپنی مدت پوری کرنے کا موقع نہ ملا سسٹم کا دل نواز شریف اور بے نظیر دونوں سے بور ہو گیا اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا آئین معطل ہوا اور ملک ایک بار پھر مارشل لا کے دور میں داخل ہو گیا 9 سال کی طویل ایمرجنسی کے بعد ایک بار پھر سسٹم نے انگڑائی لی 2007 میں مساق جمہوریت کے بعد سیاسی ماحول بدلا 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے صوبے میں اور پاکستان پیپل پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی اور یوں ملک کا سسٹم ایک بار پھر انہی پرانے ڈرائیوروں کے ہاتھوں میں چلا گیا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی اگرچہ اس دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا لیکن حکومت نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے مگر 2017 میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا اس فیصلے کے بعد نواز شریف نے سسٹم سے پوچھا کیوں نکالا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا 2018 میں سسٹم میں ایک نیا چہرہ لایا گیا عمران خان تقریباً 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بنے ان کے حامی سے تبدیلی کا آغاز قرار دیتے تھے جبکہ مخالفین اسے ایک نیا سیاسی تجربہ کہتے تھے یعنی سسٹم کی تبدیلی لیکن اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کا سسٹم نااہلی کی بنیاد پر سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کے بعد پرانا سسٹم نئی پیکنگ میں آیا یعنی پاکستان کی گاڑی کو پرانے پرزے لگائے گئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں نے مشترکہ حکومت قائم کی اور موقف اختیار کیا کہ وہ ذہنی سیاسی اور انتظامی تجربے کی بنیاد پر ملک کو معاشی سیاسی بحران سے نکالیں گے اور پھر اسی تجربہ کار سسٹم نے 2024 میں عوام کے ووٹوں کے برخلاف نئی حکومت بنائی لیکن سیاسی تقسیم انتخابی تنازعات معاشی دباؤ بڑھتے ہوئے قرضے مہنگائی اداروں پر عوامی اعتماد میں کمی اور مسلسل عدم استحکام نے حالات یہاں تک پہنچا دیا کہ سسٹم اب ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے آپ مانے نہ مانے آخر مسئلہ افراد ہے یا نظام ہمارے ملک میں وزیر اعظم کا امیدوار صرف وہ سیاستدان نہیں بن سکتا جو جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے یا آسان الفاظ میں جو وفات پا چکا ہے ورنہ جو نواز شریف 1988 کے الیکشن میں وزیر اعظم کے امیدوار تھے وہی نواز شریف آج 2026 میں بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف صاحب کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے اقتدار کے گرد زیادہ تر وہی چند سیاستدان اور وہی چند خاندان وہی چہرے کیوں گھومتے رہے کیا ہماری سیاست میں نئے لوگوں کو آگے آنے کا حقیقی موقع ملا یا طاقت وسائل اور انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل نے سیاسی میدان کو ہمیشہ محدود رکھا ہمارا سسٹم اتنا چوکٹ کیوں رکھا گیا کہ صرف 2 یا 4 سیاسی خاندانوں کے علاوہ کوئی عام پاکستانی اوپر تک سسٹم میں آ ہی نہیں سکا جب عوام یہ محسوس کریں کہ ان کا ووٹ حکومت بنانے یا گرانے میں فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتا تو صرف حکومتیں ہی کمزور نہیں ہوتی بلکہ پورا جمہوری ڈھانچہ سوالات کی زد میں آ جاتا ہے نئے صوبے کسی بھی ملک کے انتظامی امور پر بہت زیادہ بہتر اثر ڈالتے ہیں آپ کو یقیناً اس ملک میں اتنے صوبے بنا دینے چاہیے کہ جتنے شاید اس ملک میں ضلع ہیں تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں انتظامی امور کے حوالے سے منصفانہ حصہ اور توجہ مل سکے اور ہر چھوٹے صوبے کی انتظامیہ وہاں کا سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکے لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سسٹم میں بہتری یا تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے کیا آپ ملک کے مزید صوبے بنا کر اسی پرانے سسٹم کے تحت چلانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے سسٹم کو زنگ آلود کر چکے ہیں اور اب یہ سسٹم اس قدر چوکڈ ہو چکا ہے کہ چلنے کے قابل نہیں رہا تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہی پرانا سسٹم 4 صوبے چلائے یا 10 جو کہ ایک 4 ٹکڑوں میں 4 لوگ کھا رہے ہیں وہی کہ ایک 10 ٹکڑوں میں 10 لوگ کھائیں گے سسٹم زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا نہ ہی زمین کے ٹکڑے کر دینے سے سسٹم بہتر ہو جاتا ہے سسٹم لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے ٹکڑے کو چلاتے ہیں لہٰذا ہمیں صوبوں کے ساتھ ساتھ اس نظام کے ساتھ دیمک کی طرح لگے لوگوں کو بھی ریسائیکل کرنا پڑے گا بلدیاتی نظام بھی زندہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو گراؤنڈ لیول پر انتظامی امور پر مضبوط کرنا پڑے گا جمہوریت کو صحیح معنوں
پر پھلنے پھولنے دینا پڑے گا. لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوئے نمائندوں کو ہی نمائندگی دینی پڑے گی. لہٰذا جب تک عوام کو سسٹم کی طرف سے اعتماد نہیں دیا جائے گا تو سسٹم 20 صوبوں کے بعد بھی وہی رہے گا جو 20 صوبوں سے پہلے تھا. اور یہ بحث اب صرف حکومتوں کی نہیں رہی, یہ پورے نظام کی بحث بن چکی ہے.